السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، فرض نماز کا طریقہ بہت لوگ نہیں جانتے، اور جب سے ہم نے بچپن سے نماز سیکھی ہے، جس طرح سیکھی ہے اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو فرض نماز کے طریقے کو صحیح جاننا اور سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہو سکیں اور ہماری نماز کے تمام ارکان اور واجبات فرائض صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں۔ تو فرض نماز 2 رکعت ہے، اس کا تو عام طریقہ ہے، اس کی رکعتوں میں دونوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ اب جہاں پر 4 رکعت نماز فرض ہے، تو سب سے پہلے نماز کی نیت ہے۔ نیت کیا ہے کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے حاضر امام کے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ نیت کر کے دیکھیں، نیت زبان سے کرنا یہ ایک مستحب طریقہ ہے، اور اصل نیت جو ہے نا وہ دل کا ارادہ ہے، کہ دل میں آپ کی نیت ہے ظہر کی نماز یا عصر کی یا عشاء کی یا فجر کی، تو آپ اس نیت، وہی نیت بھی کافی ہے۔ اگر زبان سے نہ بھی دہرائی تو نماز ہو جائے گی۔ سب سے پہلی یہ چیز ہم سمجھ لیں، اور اب اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر، تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے اور اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے۔ تو اب جب اللہ اکبر آپ نے کہہ لیا تو اس کے بعد سب سے پہلے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ آخر تک یہ ثنا پڑھ لیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ میں دوسری سورت ملانی ہے۔ اور دوسری سورت کے ملانے میں کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی یا سورہ اخلاص، یعنی ترتیب اس طرح کی کہ پہلے آپ نے قرآن کے آخر سے پڑھی، پھر جب دوسری رکعت میں سورت پڑھی تو وہ اس سورت سے پچھلے والی سورت تھی، تو یہ ترتیب غلط ہے۔ اس سے جو ہے نماز کے ثواب میں بھی اور نماز میں کمی آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس کی ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے سورہ کافرون پڑھی، پھر وہ اس کے بعد کیا پڑھے گا، یا سورہ نصر پڑھے گا اذا جاء نصر اللہ، یا پھر سورہ لہب یا سورہ اخلاص، اس طریقے سے۔ اور کوشش یہ بھی کریں کہ ایک سورت پہلی رکعت میں پڑھی، اب دوسری رکعت میں متصل اس کے ساتھ والی سورت پڑھیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 2 سورتیں چھوڑ کر چوتھی سورت پڑھیں، اور ایک سورت کے درمیان ایک چھوڑ کر دوسری سورت پڑھنا یہ بھی مناسب نہیں۔ تو سورت پڑھنے کی یہ ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ سورت پڑھی جائے، اور یہ کوشش کریں کہ پہلی رکعت کی جو سورت ہے وہ کچھ زیادہ ہو، اس کی آیتیں وہ کچھ بڑی سورت ہو، اور دوسری رکعت میں کچھ چھوٹی ہو، اور برابری بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی دونوں رکعتوں میں سورتیں آپ نے برابر پڑھیں، اور پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورتوں کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا یہ لازمی اور ضروری ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے جب پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور آپ نے سورت بھی نہیں پڑھنی۔ جیسے آپ نے امام کے پیچھے نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ لیا، بسم اللہ پڑھ لی، ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہم پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں، اس کے بعد امام قرات کرتا ہے۔ اگر آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں دوسری سورت بھی پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے رکعتوں کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر رکن میں آپ رکوع میں جا رہے ہیں، آپ قومے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، تو اللہ اکبر کہنا، آپ اکیلے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہیں گے، تکبیرات کہیں گے، امام کے پیچھے ہیں تو پھر بھی تکبیرات
کہیں گے، اور جب قومے کے لیے امام کے پیچھے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے، آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے صرف۔ اب آپ نے رکوع کیا اور قومہ کیا اور 2 سجدے کیے، تو سجدوں کے اندر بھی سبحان ربی الاعلی، اور جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو اس وقت دعائیں جو ہیں نا، جو حدیثوں سے مسنون دعائیں ثابت ہیں، تو وہ آپ نوافل میں پڑھ سکتے ہیں، فرائض میں آپ نہ پڑھیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ رکوع میں گئے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کیا، اگر آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں وہ قومہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ اس سے پہلے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن، تھوڑا سا اٹھے، ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ سجدے میں چلے گئے، تو یہ آپ کا قومہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، تو وہ جلسہ بھی کم از کم اتنی دیر کے لیے ہو کہ جتنی دیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہی جاتی ہے، اتنی دیر کے لیے جلسہ کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی نے ایک سجدے سے سر اٹھایا، کمر سیدھی بھی نہ ہو پائی تھی کہ پھر دوسرا سجدہ کر لیا، تو اس سے بھی کیا ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ غلطیاں فرض نمازوں میں چھوڑ دیں، اگر یہ غلطیاں ہوگی تو نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ اب آپ نے رکوع کیا، سجدے کیے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ اس وقت پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ دوسری سورت۔ اب آپ نے دوسری رکعت پوری کی، پھر آپ نے 2 سجدے کر کے اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ 4 رکعت فرض والی نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ اتحیات اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر اب یہاں پر دیکھیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے یا نہیں، تو دیکھیں سورہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی، جو دوسری 2 رکعتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی تو نماز ہو جاتی ہے، چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اتنی دیر کھڑے ہونا ضروری ہے جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر کے لیے تھوڑا سا قیام کرنا لازمی ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ثواب ہے، بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت آپ نے آخری 2 رکعتوں میں نہیں ملانی، اور اگر کسی نے ملا لی، پڑھنا شروع کر دی، تو اس پر کیا ہوگا، تو نماز میں فرق آ جائے گا، تو سجدہ سہوا لازم ہوگا۔ اسی طرح اب آپ نے 2 رکعتیں پوری کر لی تو آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھے، اور اتحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آپ نے دعائیں پڑھ لی اور سلام پھیر دیا۔ تو یہ جو ضروری مسائل، ضروری چیزیں ہیں فرض نماز کی، امام کے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ اکیلے میں نماز پڑھیں گے تو آپ نے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت بھی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔